حضرت عثمان مروندی رحمتullah تعالی لال شہباز قلندر رحمتullah تعالی دے بارے پچھلے جمعے تے بیان شروع کیتا سی۔ اج انشاءاللہ تعالی آج دے کچھ مزید واقعات اور پچھلے جمعۃ المبارک نو جتھوں ختم کیتا سی اوتھوں ہی انشاءاللہ شروع کراں گا۔ حضرت عثمان مروندی رحمتullah تعالی بہت ہی مشہور بزرگ اور آل رسول نے کہ آپ دیاں کرامتاں تے بہت زیادیاں ہیں کہ حضرت لال شہباز عثمان مروندی رحمتullah تعالی دا ایک مرید سی، اس دے خلاف قانونی کارروائی کیتی گئی اور شاطا فرمایا پیش کرو، گواہ پیش کرو۔ حضرت عثمان مروندی شہباز قلندر رحمتullah تعالی دے مرید نو گرفتار کر لیا گیا۔ جس ویلے گرفتار کیتا گیا انہوں نے کیا مخالفان دشمنوں نے اپنے گواہ پیش کرو تسی کہ اسی تانوں رہا کر دینے ہاں، نہیں تے پھر تاڑی سزا موت پھانسی دی سزا ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمتullah تعالی جس ویلے پتہ چلیا، حضرت لال شہباز قلندر رحمتullah تعالی جس ویلے پتہ چلیا، آپ نے اچانک کرامتن جا کے اپنے مرید نو آزاد کرا لیا۔ فرمایا جس ویلے ویکھیا ایک سیاہ رنگ دی آندھی آئیے، سیاہ رنگ دی آندھی آئیے تے ہر طرف انیرا ہو گیا ہے، سپاہیاں نو کوئی نظر بھی نہیں آ رہا۔ جس ویلے انہوں نے ویکھیا کہ جس بندے نو پھانسی تے لانا سی حضرت لال شہباز قلندر عثمان مروندی رحمتullah تعالی دا مرید جنوں اے پھانسی لان لگے سی، انہوں نے ویکھیا تے مرید غائب ہے کہ یہ بندہ تے سانو نظر بھی نہیں آ رہا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمتullah تعالی عثمان مروندی رحمتullah تعالی کرامتاں تشریف لے گئے اور اپنے مرید نو آپ نے چھڑا لیا۔ دشمن پھانسی ڈان لگے سی، فرمایا حالات کے قدموں پہ قلندر نہیں گرتا، حالات کے قدموں پہ قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی جو تارا تو زمین پر نہیں گرتا۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، حضرت عثمان مروندی رحمتullah تعالی جس ویلے سندھ دے اندر تشریف لے کے آئے، بدکاریاں دے اڈے سی، ڈانساں دیاں محفلاں دیاں سی، شرک تے کفر عام سی۔ جس ویلے آپ تشریف لے کے آئے، جڑے لوگ ایک کام کرتے سی، ڈانس کرتے سی تے مطلب گناہاں دے کام عام سی، انہاں بازاری عورتاں نے مشورہ کیتا کہ حضرت شہباز قلندر رحمتullah تعالی ایتھوں آپ تشریف لے کے جاؤ۔ آپ نے فرمایا میں تے ہن ایتھوں نہیں جانا تے نہ ہی نال دے میرے ساتھیاں نے ایتھوں جانا ہے۔ سارے پریشان ہو گئے، راجہ جیر دے کولے سارے دشمن جمع ہو گئے۔ راجہ جیر نو بہت سخت غصہ آیا، راجہ جیر نو بہت سخت غصہ آیا۔ انہیں ایک مشورہ کیتا، سارے نو بلایا، نجومیاں نو بلایا، کہن لگا اے تسی آپے تے آکھیا سی کہ تے مسلمان آنا ہے، ایک مسلمان درویش آنا ہے سیون شریف دے اندر، تسی آپے تے کہیا سی ایک مسلمان آیا ہے، بزرگ آیا ہے تے نال اس دے ساتھی بھی آئے نے۔ فرمایا اس سلطنت دے اندر انہیں داخل ہونا ہے، نجومیاں تسی آپے ہی دسیا سی، ہن مینوں دسو۔ نجومیاں نے کیا، نجومیاں نے کیا ایک انہاں دا شاگرد ہے جڑا دور دراز جنگل دے وچ بیٹھا ہے، دور دراز جنگل دے وچ بیٹھا ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، فرمایا
سیون شریف دے اندر داخل ہو چکے نے سارے نجومی مشورہ کر رہے نے فرمایا کچھ دن ایک سیون دے اندر ایک مسلمان درویش آیا سی بادشاہ تینوں پتہ نہیں راجا جیر ایک درویش مسلمان آیا سی تے او جھاڑیاں دے اندر سامنے بیٹھا ہے جنگل دے وچ بیٹھا ہے اور 3 واری زمین تے رومال ماردا ہے زمین نو صاف کردا ہے کہندا ہے لوگو میرا مرشد آ رہا ہے میرا مرشد آ رہا ہے زمین تے رومال نو لا کے تے چھڈ کے تے کہندا ہے لوگو میرا مرشد آ رہا ہے اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ لوگوں میرا مرشد آ رہا جے حضرت عثمان مروندی رحمت اللہ تعالی لال شباز کلندر رحمت اللہ تعالی تشریف لے کے آ رہے نے انہاں دے استقبال دے واسطے سارے کھڑے ہو جاؤ لوگوں میرا مرشد آ رہا ہے عثمان مروندی رحمت اللہ تعالی تشریف لے کے آ رہے نے فرمایا سارے لوگ استقبال دے واسطے کھڑے ہو جاؤ راجہ جیر نے جس ویلے دیکھیا انہیں دیکھیا کہ ایک کھڑکی ہے جھاڑیاں دی طرف کھلی ہے اور جنگل دا نظارہ کیتا فرمایا میل دیاں کنیزاں نے کیا ذرا اپنی بیٹی دا تے اپنی بیٹی دی تے خبر لے اپنی بیٹی دی خبر لے تیری بیٹی بڑی خوبصورت ہے اس میں جمال والی ہے راجہ جیر نے کیا کہ ٹھیک ہے فرمایا ٹھیک ہے میں خبر لینا وا خود جا کے دیکھ لے کہ تیری بیٹی اس درویش دی طرف ہر ویلے ویکھدی رہندی ہے ہر ویلے ویکھدی رہندی ہے راجہ جیر مزید پریشان ہو گیا جس ویلے نے دیکھیا انہیں اپنے ساتھیاں دے نال مشورہ کیتا جس ویلے راجہ جیر نے اپنے ساتھیاں دے نال مشورہ کیتا کہن لگا ٹھیک ہے میں خود ہی ویکھ لینا وا او بزرگ درویش کتھے بیٹھے نے اینی دوروں کس طرح نظر آ سکدے نے راجہ جیر نو پریشانی لگی ہوئی سی جس ویلے انہیں ویکھیا تے انہیں کیا جنی چھیتی ہو سکے جنی سیتی ہو سکے جنی جلدی ہووے حضرت بودلا بہار رحمت اللہ تعالی قید کر کے میرے کول پیش کیتا جاوے میرے کول پیش کیتا جاوے انہاں نے حضرت بودلا بہار رحمت اللہ تعالی دی طرح منسوب کر دیتا کہ اے فقیر آپ دی بیٹی دے نال عشق کرتا ہے جس ویلے اے حکم دیتا راجہ جیر نے حضرت بودلا بہار رحمت اللہ تعالی قید کر کے میرے کول لے آیا جاوے نجومی جس ویلے گئے مسلمان فقیر دے کول حضرت بودلا بہار رحمت اللہ تعالی دے کول گئے کہ خدمت وچ نذرانے پیش کرن لگ گئے ہیرے جواہرات انہوں نے اشرفیاں پیش کیتیاں فرمایا یہ آپ کے لیے شیخ اے آپ دے سامنے اسی پیش کر دیتے نے آپ نے ساری ہر شے پھڑ کے ایک مٹھی دے اندر اگ دے وچ سٹ دیتی تے جس ویلے راجہ جیر دے بندیاں نے دیکھیا کہ مسلمان درویش نے حضرت عثمان مروندی رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک کام کیتا ہے اشرفیاں بھی ساریاں سونے دیاں تے ساریاں جڑیاں چیزاں نے اے اگ دے وچ سٹ دتیاں نے اے اگ دے وچ سٹ دتیاں نے خدمتگار جس ویلے واپس گئے کہ حضرت بودلا بہار رحمت اللہ تعالیٰ نے اے سارے سونے تے جواہرات دیاں جڑیاں چیزاں نے اشرفیاں نے اے چک کے اگ دے وچ سٹ دیتا ہے اس درویش نے تے اے کام کیتا ہے جس ویلے وہ جان لگے کہن لگے ساڈا گناہ تے بخش دیتا جاوے وزیر کمبن لگ گیا واپس گیا جس ویلے جان لگا فرمایا آپ نے راجہ جی سے کہہ دینا راجہ جی نو کہہ دینا سی تو واپس نہیں جانا ہن واپس نہیں جانا
ਰਾਜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਬੋਦਲਾ ਬਹਾਰ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। मेरे मुसलमान भाइयों जरा तवज्जो फरमाओ, इन्होंने हजरत बोदला बहार रहमतुल्लाह ताला नूं कैद कर दिता, कमरे दे अंदर बंद कर दिता। अल्लाह दे वली नूं कमरे दे अंदर बंद कर दिता। हजरत शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह ताला दा ये लाडला मुरीद ते लाडला शागिर्द सी, ते बड़ा चंगा ते सोहना ते प्यारा शागिर्द सी, बड़ा अच्छा शागिर्द सी। हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह ताला एक दिन आप तशरीफ फरमा सी, अपनी जगह ते बैठे सी। आपने इशा दी नमाज पढ़ी, हजरत उस्मान मरवंदी रहमतुल्लाह ताला ने जिस वेले नमाज पढ़ी, फरमाया मेरा शागिर्द मेरा मुरीद कई महीनों दे तू कैद दे विच है, बड़ा अरसा हो गया है, बड़ा वक्त हो गया है। मेरा मुरीद कैद बर्दाश्त कर रहा है, मुसीबतां बड़ियां परेशानियां बर्दाश्त कर रहा है। फरमाया बोदला बहार रहमतुल्लाह ताला मेरियां अखां तरस रही ने तैनूं देखण दे वास्ते, मेरियां अखां तरस रही ने, मैं हुण बड़ा बेचैन आ जा मेरे कोल, हुण जल्दी आ जा। बोदला बहार रहमतुल्लाह ताला फरमाया ताड़ा भाई ताड़े कोल आने वाला है। बाकी साथियों ने फरमाया, हजरत उस्मान मरवंदी रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया मेरे हुक्म ते सेवन शरीफ दे अंदर तशरीफ लेके आए सी, मेरे हुक्म ते सेवन शरीफ दे अंदर तशरीफ लेके आए सी। फरमाया जालिम हाकिम ने आप नूं कैद कर दिता है, जालिम हाकिम ने आप नूं कैद कर दिता है, कमरे दे अंदर बंद कर दिता है। फरमाया अज रात बोदला बहार रहमतुल्लाह ताला तेरे ते ज़मैशां खत्म हो गई ने, हुण तेरे आजाद होने का वक्त हो गया है। मेरे मुसलमान भाइयों, हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह ताला ने मुकम्मल तैयारी कर ली कि अपने प्यारे मुरीद ते शागिर्द नूं आजाद कराना ही कराना है, क्योंकि ये वफादार सी, मुहब्बत करने वाला सी हजरत उस्मान मरवंदी रहमतुल्लाह ताला दे नाल। जिस वेले आपने अपने साथियों नूं फरमाया, बोदला बहार रहमतुल्लाह ताला सेवन शरीफ दे विच गए सी, जालिम हाकिम ने आप नूं कैद कर दिता है, इल्जाम ला के कैद कर दिता है, जंजीरां दे नाल बंध दिता है। ते आपने फरमाया बोदला रहमतुल्लाह ताला उन अज़मैश दा वक्त खत्म होने वाला है, अज़मैश दा वक्त खत्म होने वाला है, हुण मेरे कोल तुसी आ जाओ। हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह ताला दा तां ये बड़ा पुराना काम सी, अपने मुरीदां नूं आजाद कराना, मुसीबत ते परेशानी तू जान छुड़ाना। हजरत उस्मान मरवंदी रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया हुण तेरी अज़मैश दा वक्त खत्म हो गया है, बोदला बहार रहमतुल्लाह ताला आ जा। जिस वेले आपने आवाज लाई, हजरत बोदला बहार रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया लोगो मेरा मुर्शिद आ रहा है, मेरा मुर्शिद आ गया है। मेरे मुसलमान भाइयों, जिस वेले आपने फरमाया मेरा मुर्शिद आने वाला है, फरमाया मेरा मुर्शिद आने वाला है, फरमाया आवाज आनी शुरू हो गई। हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह ताला दी फरमाया मेरे मुसलमान भाइयों दीवारां फट गईयां। हजरत बोदला बहार रहमतुल्लाह ताला ने जोर नाल एक नारा लाया ते दीवारां टुट गईयां। फरमाया मैनू अपने मुर्शिद दी आवाज सुनाई दे रही है, मैनू अपने मुर्शिद दी आवाज आ रही है, मुर्शिद दी आवाज आ रही है। फरमाया जिस तरफ आवाज आंदी, फरमाया उस रस्ते ते चल पैंदे, उधरों ही आप नूं रस्ता मिलता जांदा। फरमाया असी तेरा इंतजार कर रहे हैं बोदला, असी तेरा इंतजार कर रहे हैं। हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया बोदला असी तेरा इंतजार कर रहे हैं, असी तेरा इंतजार कर रहे हैं। मेरे मुसलमान भाइयों दीवारां फट गईयां, दीवारां फट गईयां, थोड़ा जिहा फैसला रह गया सी। फरमाया अचानक
آپ باہر تشریف لے کے آئے. آپ نے دیکھیا حضرت لال شباز کلندر رحمت اللہ تعالیٰ دے کول آپ پہنچ گئے نے. فرمایا آگے بودلا بہار رحمت اللہ تعالیٰ آگے. جس ویلے حضرت بودلا بہار رحمت اللہ تعالیٰ لال شباز کلندر رحمت اللہ تعالیٰ دے کول پہنچے. فرمایا ہن تیرے دشمنوں دا وقت ختم ہو گیا ہے. آپ دے جسم مبارک تے ہاتھ پھیریا. جس ویلے ہاتھ پھیریا سارے دے سارے جسم دے نشان ختم ہو گئے. نشان ختم ہو گئے اور زخم ٹھیک ہو گئے. راجہ جیر بہت پریشان ہویا جس ویلے ویکھیا کہ حضرت بودلا بہار رحمت اللہ تعالی کمرے دے اندر موجود نہیں. کمرے دے اندر موجود نہیں تے بڑا پریشان ہویا کہ مسلمان فقیر کس طرح اتھو چلا گیا. میرے مسلمان بھائیوں بودلا بہار رحمت اللہ تعالی آزاد ہو گئے اور کچھ ایسے حضرات نے جنہوں نے اس تو بہت زیادہ اپنی طرفوں واقعات بڑھائے نے. حقیقت حال یہ ہوئی ہے کہ حضرت بودلا بہار رحمت اللہ تعالی کمرے دے اندر آپ نو بند کیتا گیا سی کہ حضرت لال شباز کلندر رحمت اللہ تعالی نے آواز دیتی. دیواراں پھٹ گئیاں. حضرت بودلا بہار رحمت اللہ تعالی نو جڑے زنجیر پائے گئے سی وہ زنجیر ٹوٹ گئے کہ آپ اپنے پیر و مرشد حضرت عثمان مروندی رحمت اللہ تعالی دے کول حاضر ہو گئے اور آزاد ہو گئے. حقیقت وچ اے ہوئی واقعہ ہے حضرت عثمان مروندی رحمت اللہ تعالی حضرت عثمان مروندی رحمت اللہ تعالی نے بودلا بہار رحمت اللہ تعالی آزاد کرا لیا. ہن اسی طرح ایک اور واقعہ ہے. فرمایا کہ ایک عورت حضرت عثمان مروندی رحمت اللہ تعالی کو چھپ چھپ کر دیکھتی تھی اور آپ کے چہرے مبارک کو دیکھتی رہتی تھی. اس سے نہیں رہا جاتا تھا. حضرت لال شباز کلندر رحمت اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کے لیے بیدار کھڑی رہتی تھی. اور عورت نے ایک دن چھلانگ لگا دی اور آپ کے قدموں میں گر کر مر گئی. حضرت شباز کلندر رحمت اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا مگر دنیا سے چل بسی. ہر طرف خبر پھیل گئی. عورت کے گھر والوں کو بھی مطلب پتہ چل گیا تو اس کے جو ساتھی تھے وہ غیر مسلم تھے. وہ لاش اٹھانے کے لیے آئے اور آپ سے اجازت مانگنے لگے. تو آپ نے فرمایا اجازت ملے گی لیکن ایک ہی صورت میں ملے گی. وہ اس صورت میں کہ آپ نے اس کو مسلمانوں کی طرح دفن کرنا ہے. مسلمانوں کی طرح اس کو مطلب دفن کرنا ہے. کہنے لگے ٹھیک ہے. میرے مسلمان بھائیوں جب وہ لاش اٹھانے لگے ان سے لاش نہ اٹھائی گئی. ان سے لاش نہ اٹھائی گئی. حضرت لال شباز کلندر رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس کو اس طرح آپ نے اٹھانا ہے کہ جس طرح مسلمانوں کو دفن کیا جاتا ہے. میرے مسلمان بھائیو جس ویلے انہوں نے حضرت لال شباز کلندر عثمان مروندی رحمت اللہ تعالی دا حکم منیا تے پھر اس عورت دے جسم نو اٹھان دے وچ کامیاب ہو گئے. میرے مسلمان بھائیو توجہ فرماؤ کہ حضرت عثمان مروندی رحمت اللہ تعالی آل رسول سی اور حسین و جمیل بزرگ اور بہت خوبصورت بزرگ سی. جس ویلے عورت نے لال شباز کلندر رحمت اللہ تعالی دی طرف ویکھیا اینو عشق ہو گیا. اے چھت تو دیکھدی انہیں چھاڑ مار دیتی. جس ویلے زمین تے آئی زمین تے ڈگ کے مر گئی. زمین تے ڈگ کے جس ویلے مر گئی اس دے ساتھی آ گئے کہن لگے اے اسی جسم چکنا ہے عورت دا. حضرت عثمان مروندی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا ایک کوئی صورت ہے تسی اس صورت چک سکتے ہو. انہوں مسلمانہ طرح دفنانا جے مسلمانہ دی طرح لے کے جانا جے
جس طرح مسلمانوں نوں دفنایا جاتا ہے اسی طرح انہوں دفنایا جاوے تے پھر لاش تسی چک لو گے، جسم چک لو گے، میت نوں اٹھا سکو گے۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے اسی طرح کیتا۔ اسی طرح ایک اور کرامت ہے کہ ایک مرتبہ سیون شریف میں آس پاس کے علاقوں میں کھانے پینے کی کمی ہو گئی، لوگ بچے اور سب رونے لگے کہ کھانے پینے کی چیزیں نظر نہیں آ رہی کسی طرف سے بھی، لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ اور آپ اپنے حجرے کے اندر تشریف فرما ہیں، لوگوں نے آپ کے پاس آ کر شکایت کی، لوگوں نے آپ کے پاس آ کر شکایت کی کہ کھانے پینے کی کمی ہو گئی ہے، کسی طرف سے کچھ نہیں مل رہا، ہر طرف سے شور ہی شور ہے۔ آپ اپنے حجرے مبارک سے باہر تشریف لائے اور فرمایا لوگوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ سب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے توبہ کرنے کے لیے۔ فرمایا دعا مانگتا ہوں، سب نے آمین کہنا ہے۔ حضرت عثمان مروندی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دعا مانگی اور فرمایا یا اللہ میں مسکین ہوں، میں عاجز ہوں، یا اللہ کھانے پینے کی کمی سے قحط سے نجات عطا فرما، یا اللہ رحمت و کرم فرما۔ جاندار انسان سب پریشان ہیں اور آپ نے دعا مانگی، اللہ رب العزت نے عثمان مروندی رحمت اللہ تعالیٰ کی دعا قبول فرما لی اور غربا اور مساکین میں کھانے تقسیم کرنے شروع کر دیے۔ یہ حضور علیہ السلام کا طریقہ تھا اور درود و سلام پیش کیا گیا، درود و سلام پیش کیا گیا۔ میرے مسلمان بھائیو، کھان پین دی کمی جس ویلے ہو گئی، حضرت عثمان مروندی رحمت اللہ تعالی، شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی خدمت سارے دوست حاضر ہو گئے، عرض کرن لگے حضرت عثمان مروندی رحمت اللہ تعالی ہر طرف کھانے پینے دی کمی ہو گئی ہے، ہر طرف کھان پین دی کمی ہو گئی ہے، تے سانو نجات مل جاوے، سانو نجات مل جاوے، کھان پین دی کمی ہو گئی ہے، سانو نجات مل جاوے۔ آپ نے فرمایا اللہ دی بارگاہ دے وچ توبہ کرو، اپنے گناہاں دی معافی منگو۔ جس ویلے سارے نے گناہاں دی معافی منگی، فرمایا بارش ہوئی۔ کی ہویا؟ بارش ہوئی۔ جس ویلے بارش ہوئی نا تے ہر طرف ہریالی آ گئی اور شکر ادا کیتا، غریباں مسکیناں ہر شے ونڈنی شروع کر دیتی۔ میرے مسلمان بھائیو، اے اللہ دے ولی دی شان ہے، اے اللہ تعالیٰ دے ولی دی ایک شان ہے۔ ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے کہ اللہ دے ولی دی اینی شان ہے۔ جڑے اللہ دے ولی نے وہ جڑی دعا منگدے نے اللہ رب العزت قبول کرتا ہے، اللہ رب العزت کی کرتا ہے؟ قبول کرتا ہے، اور انہاں دی برکت نال باقی لوگاں نوں اللہ رحمت دے وچ لے لیندا ہے۔ اسی طرح ایک اور آپ دا واقعہ ہے کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے، سورہ فلق والناس پڑھ کے اور خلفائے راشدین دے وسیلے نال دعا منگدے سی تے بیمار صحت یاب ہو جاندے سی، انہاں نوں شفا مل جاندی سی، شفا مل جاندی سی۔ اور فرمایا کوئی اگر عالم دین آپ کے سامنے آتا تو آپ ان کی تعظیم کرتے اور نماز کے لیے عالم دین کو آگے کرتے، حالانکہ آپ بہت خود بڑے اللہ کے
ولی اور مادر زاد ولی اور آل رسول تھے۔ ایک آپ کی بہت مشہور کرامت ہے کہ مریدوں نے عرض کیا یہاں پر سایہ والا درخت نہیں ہے، یہاں پر سایہ والا درخت نہیں ہے۔ آپ نے وضو فرمایا اور وضو سے فارغ ہونے کے بعد ایک جگہ پر مسواک کو زمین پر لگا دیا، تو دیکھتے ہی دیکھتے مسواک ایک درخت کی شکل بن گیا، مسواک درخت کی شکل بن گیا۔ جب آپ کا جس دن وصال ہوا تو وہ خود بخود سوکھنا شروع ہو گیا۔ آپ جس دن دنیا کو تشریف لائے گئے، یہ آپ دی کرامت سی، آپ نے مسواک نو زمین دے اندر لایا۔ جس ویلے آپ نے مسواک نو زمین دے اندر لایا وہ پورا دا پورا درخت بن گیا، یہ آپ دی کرامت سی۔ اور فرمایا کہ جس ویلے آپ دا وصال ہویا اور درخت تو سوکھ گیا کہ فرمایا خانقاہ میں ایک دیوار ٹوٹی ہوئی تھی، پرندے صبح و شام اپنی اپنی بولیاں بولتے اور آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے، پکارتے تھے۔ اور شہر کا قاضی کہنے لگا رمضان کا مہینہ ہے، آپ روٹی پکا رہے ہیں، آپ روٹی پکا رہے ہیں۔ آپ نے روٹی کو آگ میں دبا دیا یہاں تک کہ عید کا دن آ گیا۔ تو جب آئے انہوں نے دیکھا کہ روٹی نکالی تو فرمایا اسی طرح اسی حالت میں تھی جس طرح آپ نے لگائی تھی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے انہیں دیکھ لینے روٹی پکی ہے کہ نہیں۔ ایک کلندر دی شان ہے، ایک کلندر دی ایک شان ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، آپ نے امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ دے مزار تے بھی حاضری دیتی اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ دے مزار تے بھی حاضری دیتی، حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ دے مزار تے بھی حاضری دیتی، اور میرا حسین سنجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ دے مزار تے بھی حاضری دیتی، اور حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ دے مزار تے بھی آپ نے حاضری دیتی۔ آپ بہت بڑے ولی اللہ تھے۔ فرمایا کہ جب آپ سیون شریف میں تشریف لائے تو فرمایا 100 سال سے زائد کم و بیش عمر تھی۔ نماز روزہ کے آپ حضرت عثمان مروندی رحمت اللہ تعالی پابند تھے اور لوگوں کو دین کی دعوت دی، لوگوں کو دین کی دعوت دی، دین کی طرف بلایا، قرآن اور حدیث شریف کی طرف بلایا۔ ڈانس، طبلے باجے، کڑے پہننا، بھنگے پینا، شرابیں پینا، اس طرف آپ نے نہیں لگایا، آپ نے نماز کی طرف لگایا، اچھے کاموں کی طرف لگایا ہے اور غیر مسلموں کو مسلمان کیا ہے۔ فرمایا جس ویلے آپ کا آخری وقت آیا آپ نے فرمایا میرا کوئی ساتھی نہیں، میرا عمل ہی ساتھ کیا دے گا، میرا سب سے بڑا اللہ کا سہارا ہے، اللہ کا سہارا ہے، اللہ ہی اللہ ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے صحابہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے ستاروں کی مانند ہیں۔ فرمایا یہ چاروں خلفائے راشدین، فرمایا کیا ہیں یہ؟ حضور علیہ السلام کے جانشین ہیں، حضور علیہ السلام کے جانشین ہیں، جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہوں کا نام لے کے حضرت عثمان مروندی رحمت اللہ تعالیٰ دعا مگدے سی، دعا مگدے سی، صحابہ اکرام رضی اللہ دا وسیلہ دے کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ دا نام لے کے دعا مگدے سی کہ اللہ تعالیٰ میریاں حاجتاں میریاں مراداں پوریاں فرما، کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ صالحین نیک لوگوں دا وسیلہ دینا
یہ اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا بھی طریقہ ہے اور اولیاء اللہ دا بھی طریقہ ہے. اور حدیقت الاولیاء دے اندر لکھیا ہے، لب تاریخ سندھ دے اندر لکھیا ہے کہ 21 شبان المعظم نو آپ دنیا تو تشریف لے گئے. یہ جڑا اللہ دے ولیاں دے عرس منائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ دے جڑے ولی ہوندے نے انہاں دے مطلب عرس منائے جاندے نے. عرس اے اللہ دے ولیاں دے وصال دا دن ہوندا ہے جس دن دنیا تو تشریف لے کے جاندے نے. اسی طرح اللہ دے ایک مشہور ولی حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی